بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور سچے خدا کا پیغام اس تک پہنچائیں، اور جب یہ ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام تو ابھی مصر جانے کے لیے رستے میں تھے، اور ان کے بھائی ہارون گھر پہ تھے، مصر میں تھے، اور یہ یہاں سے مدین سے چل رہے تھے، جا رہے تھے۔ اس دوران میں یہ وحی نازل ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تھا، اس لیے یہاں فرمایا اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ، کیونکہ پہلے بات چیت ہو چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں، میرا ساتھ دے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کو قبول فرمایا اور ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ان کا نائب بنا دیا، ان کا وزیر بنا دیا۔ اور اب فرمایا اے موسیٰ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے پھر سر اٹھا لیا ہے، وہ پھر سے خدا بن گیا ہے، اس لیے جاؤ تم اس کے پاس۔ لیکن جانا ایسے، دیکھیے اللہ اپنے موسیٰ کو، اپنے کلیم کو بھیج رہا ہے فرعون کے دربار میں، ذرا تعلیم دیکھیے۔ فرمایا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اے موسیٰ تم دونوں جا کر اس سے بڑی نرمی سے بات کرنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تم جانا دونوں اور بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑی محبت سے بات کرنا، بڑی شفقت سے بات کرنا تم اس سے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہاری نرمی کو دیکھ کر تم یہ یاد رکھو کہ تمہیں یہ امید ہوگی، ہو سکتا ہے یتذکر، وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے۔ بعض دفعہ وہ کام جو ہم سختی سے نہیں لے سکتے نا کسی سے، ہم نرمی سے منوا لیتے ہیں، اور یہ نفسیاتی حربہ آپ تو بہت اچھا جانتے ہیں کہ جو کام ڈنڈے سے کوئی نہ بتائے یا نہ کرے وہ آپ نرمی سے، محبت سے اس سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کا خیر خواہ بن کر، دوست بن کر آپ اس سے وہ راز اگلوا سکتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے اس کو میں یاد آ جاؤں، میرا ذکر یاد آ جائے، میرا نام یاد آ جائے اور وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے، او یخشی، یا یہ کہ اللہ کے ہونے کا خوف اس کے دل میں طاری ہو جائے اور وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنے لگے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، یا نصیحت قبول کر لے گا یا اللہ کے خوف سے، دونوں راستے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے جا کے نرمی سے بات کرنا۔ قابل توجہ بات ہے، فرعون کے پاس اللہ بھیج رہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ، ان کے سامنے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی جاتی تو وہ کہتے ہیں مالک قربان جائیں تیری رحمانیت پر، تیری مہربانیوں پر کہ تو ایک ایسے شخص کے پاس اپنے ان پیغمبر کو بھیج رہا ہے جس نے نہ صرف بغاوت اور سرکشی کی ہے بلکہ تیرے مقابلے میں کھڑا ہوا اور لوگوں سے یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا بلند مرتبے والا رب، میں ہوں تمہارا۔ جس نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے معبود ہونے کا دعویٰ کیا، آپ اس کے پاس بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے اس سے بات کرنا۔ اے اللہ، اگر ایک نافرمان، کافر اور مشرک کے ساتھ تیرا رویہ اتنا پیارا اور نرم ہے تو یار جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو اس پر کتنا مہربان ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ فرعون کے ساتھ اللہ کا یہ رویہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دعوت کو کسی حد تک قبول کر لیا تھا،
لیکن وہ پیچھے گزر چکا، چونکہ وہ اپنا کوئی فیصلہ، حتمی فیصلہ حامان جو اس کا وزیر تھا اس کے بغیر نہیں کرتا تھا، اور حامان اس وقت موجود نہیں تھا، بعد میں آیا۔ اس نے کہا تو لوگوں کا الہ ہے، اب تو لوگوں کا جو ہے وہ تو بندہ بننا چاہتا ہے، تو لوگوں کا معبود ہے اور تو عابد بننا چاہتا۔ ارے یہ میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ کیا فیصلہ کر لیا تو نے؟ تو وہ پھر رہ گیا قبول حق سے، اور وہ حق قبول نہ کر سکا اپنے وزیر کی وجہ سے، اس کی مشاورت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، اگر کافر اور مشرک اور خدا کے مقابلے میں آنے والا فرعون، اس سے خدا کا رویہ اتنا نرم ہے، تو پھر آپ کو اور مجھے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ کتنا نرم ہو، اور ہمیں بھی ایک دوسرے سے رویہ، یہ مبلغین کے لیے خاص طور پر اس میں سبق سے کرنا۔ کیوں کہ وہ بات جو سختی سے کسی دل میں آپ نہ اتار سکیں، بڑی نرمی کے ساتھ آپ اس کے ذہن میں اتار سکتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ آپ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر سکتے ہیں، پیار سے مسخر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دلوں کو پیار سے تو جیت سکتے ہیں، لیکن ڈنڈے سے آپ اگر چاہیں تو لوگوں کے سروں کو جھکا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں یہ، اگر فرعون کے ساتھ خدا اتنا نرم ہے تو پھر وہ جو ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہم اس کو پکارتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب کتنا مہربان ہو۔ تو ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى۔ لیکن یہاں ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون دونوں نے یہ عرض کیا، اے اللہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور وہ کہیں ہم پر زیادتی نہ کرے، ہمیں قتل نہ کروا دے، او ان یطغى، یا ہمیں اذیتیں نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، دونوں نبی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس سے کہ کہیں وہ ہم کو قتل نہ کروا دے، کہیں وہ ہم کو اس حق کہنے کی پاداش میں یا حق کی دعوت دینے کی پاداش میں کہیں وہ ہمیں اذیتیں نہ دے، تکلیفیں نہ دے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اب یہ بات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندے تو ڈرتے نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اللہ کے بندے ڈر رہے ہیں، اللہ کے بندے ڈر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ جو موذی چیزیں ہوتی ہیں نا، ظاہری چیزیں، ان سے ڈرنا یہ فطری بات ہے انسان کے لیے، یہ فطری ڈر اور خوف ہے۔ تو کوئی پیغمبر یا کوئی ولی اگر نہ ڈرے تو یہ اس کی کرامت ہوتی ہے، یہ اس کی کرامت ہوتی ہے، اور اللہ کبھی کبھی ایسا دکھاتا ہے۔ مثلا حضرت عامر بن عبداللہ کا ذکر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کیا، اور یہ کہا کہ جی وہ عامر بن عبداللہ جو ہیں بڑے بہادر آدمی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک جگہ پر ہم جا رہے تھے تو پانی موجود نہیں تھا، پیاس لگی تھی، پانی پینا چاہتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ پانی اور ہمارے درمیان میں شیر ایک موجود ہے، اور وہ شیر رکاوٹ ہے، پانی ہم نہیں پی سکتے، اگر جائیں گے تو وہ حملہ کرے گا۔ لیکن عامر بن عبداللہ وہ شخص ہیں کہ جو شیر کی پرواہ کیے بغیر پانی تک پہنچے اور پانی پی کے واپس آ گئے۔ شیر نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ واپس آ گئے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کون سی بات ہے بھائی؟ حضرت عامر بن عبداللہ سے بھی زیادہ عظیم شخص اور اللہ کا دوست یعنی کلیم موسیٰ علیہ السلام، وہ تو اللہ کے علاوہ بھی لوگوں سے ڈرتے تھے۔ یہ دیکھو نا، لوگوں سے ڈر رہے ہیں، فرعون اللہ کے علاوہ ہے، غیر اللہ ہے، اس سے یہ ڈر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے بھائی وہ نہیں ڈرے۔ اصل میں دیکھیے یہ ڈر خوف جو ہوتا ہے یہ آخرت کا خوف ہوتا ہے، دنیا میں بھی کسی کا ڈر اس کو خوف نہیں ہوتا حق کہنے میں، سچ کہنے میں، لیکن اگر کبھی نقصان پہنچے، جیسے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ان سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے اللہ کا؟ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، لیکن دیکھیے شہید ہوئے، اگر ایسی بات ہوتی تو وہ کبھی شہید نہ ہوتے، لیکن وہ شہادت ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ لڑے ہیں، بہادری سے کھڑے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، اس لیے شہید ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں ڈرتے ورتے نہیں، نہ جان دینے سے ڈرتے ہیں نہ مال دینے سے ڈرتے،
یہی کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ لہذا اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کسی سے ہمیں ڈر آ جائے، سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، موذی جانوروں سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، یہ فطری چیز ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی ڈرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر یہ چیزیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ جب کبھی وہ کرامت دکھاتا ہے، کسی کو بزرگی دیتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک مجھے اب یاد نہیں پڑا، کسی جنگ کے موقع پر ایک صحابی کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو سامنے شیر آ گیا۔ اب انہیں کچھ اور تو سوجا نہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا، انہوں نے کہا بھئی اے شیر یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا صحابی ہوں، بس اتنا انہوں نے کہا، اور کیا کر سکتے تھے؟ تو شیر نے سر نیچے ایسے کیا، دم ہلاتا ہوا دور نکل گیا، راستہ دے دیا۔ تو یہ کیا کیا؟ اللہ نے کرامت دکھائی۔ ڈر تو انہیں بھی تھا نا، جبھی یہ جملہ کہا، ڈر تھا، خوف تھا، وہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا؟ اللہ نے کرامت ظاہر کی اور وہ بچ گئے، محفوظ رہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بات کہ اللہ کے بندوں سے ڈرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بھروسہ اور توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ فطری چیزیں ہیں۔ لہذا وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، ہارون علیہ السلام ہوں یا کوئی عام آدمی، تو یہ فطری چیزیں ظاہر ہو کر کے رہتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، فرمایا قال، اللہ نے فرمایا لا تخافا، اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اننی معکما، ارے میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ اور ہارون کیوں ڈرتے ہو تم اس کے پاس جانے سے؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، اور کیسے ہوں؟ اسمع و ارا، میں تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب پکارو گے میں تمہیں آواز دوں گا، میں سن رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ فکر نہ کرو، میری نگرانی میں جا رہے ہو، میری حفاظت میں جا رہے ہو، میرے کام کے لیے جا رہے ہو، میں بھیج رہا ہوں، لہذا تم پریشان نہ ہو، اس سے ڈرنا مت، تم پہنچ جاؤ۔ فَأْتِيَاهُ، تو اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور دونوں سے یہ کہنا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے نمائندے بن کے آئے ہیں، رسول بن کے آئے ہیں، قاصد بن کے آئے ہیں، تیرے لیے پیغام لے کے آئے ہیں، یہ کہنا ہے اس سے۔ اب یہاں ایک بات آپ کو بتانی، موسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہے ان کی اہلیہ صحابہ صفورہ صاحبہ ساتھ تھی، تو یہ دونوں جب مصر پہنچے نا تو موسیٰ علیہ السلام کسی اور کے گھر نہیں، اپنے ہی گھر میں اپنی امی کے گھر گئے۔ لیکن یاد رکھیے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے تب ان کی عمر 18 سال تھی تقریباً، یعنی نوجوانی تھی۔ ایک مارا تھپڑ قبطی کو تو اس کو قتل کر دیا، تھپڑ سے بندہ مر گیا، اور یہ ڈر کے مارے وہاں سے نکلے اور چلے گئے۔ پھر بکریاں چراتے رہے کئی سال، پھر شادی ہو گئی، کئی سال وہاں پر مدین میں رہے۔ اب جب واپس تشریف لائے تو ماشاءاللہ سے 40 سال یا اس کے آس پاس یا زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ تو ایسی صورت میں اپنے گھر جب واپس آئے تو حلیہ بھی تبدیل تھا اور ساری چیزیں تبدیل تھیں۔ گھر والوں نے پہچانا نہیں، نہ امی نے پہچانا، نہ بہن بھائیوں نے پہچانا کہ یہ ہے کون۔ بس انہوں نے یہ سمجھا کہ مہمان ہیں، لہذا جو گھر میں پکا تھا وہ ان کو پیش کیا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو احساس ہوا کہ بندہ کون ہے۔ پھر جب باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں، تو پھر انہیں پتہ چلا کہ اچھا یہ تو ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ پھر جناب وہ گلے ملے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب ایسا ہے کہ مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ہارون چل میرے ساتھ۔ ہارون وہاں تھے، چل میرے ساتھ اور جا کر فرعون سے ہم نے اللہ کا پیغام دینا ہے، تم سب میری تائید کرنا۔ بہن بھائیوں سے ماں سے کہا کہ تم میری تائید کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں تم مان جانا، تم میری تصدیق کر دینا، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر کتاب ہے، یہ ساری باتیں میں بتا رہا ہوں، تم تصدیق کرنا۔ وہ مان گئے، ہارون علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آئے، نمائندے بن کے آئے ہیں، اور اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ تم یہ جا کے کہنا
اور اس سے کہنا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو تم نے جو غلام بنا رکھا ہے نا یہاں پر، تم ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، انہیں آزاد کر دو، ان سے جو بگاڑ لیتے ہو، جو محنت اور مشقت کرواتے ہو فری میں اور ان کی تذلیل کرتے ہو، ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو اذیتیں نہ دیا کرو، ان کو تکلیفیں نہ دیا کرو، ان کو قید میں نہ رکھو، ان کو بیڑیوں نہ ڈالو، ان کے بچوں کو قتل مت کرو، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور فرعون ہم اکیلے نہیں آئے، ہم آپ کے رب کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں، نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کون سی نشانیاں لے کے آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ایسے بغل میں ڈالا، ایسے نکالا تو چمکتا ہوا سورج تھا، پھر ایسے کیا تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزہ دکھایا، وہ سام والا معجزہ تو بعد کا تھا، لیکن یہ معجزہ فوری طور پر دکھایا۔ چنانچہ ساتھ ہی کہا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور یہ کہا کہ دیکھو سلامتی اس کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی اس کے لیے ہے، محفوظ وہ ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی جو پیغام ہم لے کے آئے ہیں اس پیغام کی جو پیروی کرے گا وہ محفوظ ہے، اور جو اللہ کے پیغام کی پیروی نہیں کرے گا وہ محفوظ نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔ وہ اس نے یہ کہا اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور صد میں یہ کہا کہ بے شک ہماری طرف اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، اور یہ وحی ہوئی ہے کہ اس پر عذاب ہوگا جو اللہ کی ہدایت سے منہ پھیرے گا یا اللہ کی ہدایت کو جھٹلائے گا، اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی ان دونوں تک پہنچی، فرعون تک پہنچ گئی۔ جب فرعون تک یہ بات پہنچی تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اس نے کہا قال، کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا رب اور اس رب کے ہم پیغمبر بن کے آئے ہیں، قاصد بن کے آئے ہیں، وہ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی میں رب ہوں، میں ان کا رب بنا ہوا ہوں، تمہارا رب کون ہے بھائی؟ اچھا یہاں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے باہر کھڑے ہو گئے جا کر، اور آپ جو بھی آنے جانے والا تھا اس سے آپ کہیں کہ بھائی پیغام دے دو کہ آپ سے ایک بندہ ملنا چاہتا۔ تو عرصہ دراز ہو گیا تھا نکلے ہوئے، تو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا ان کو، تو وہ کہنے لگے بھائی اللہ کا ایک بندہ آیا ہے تو اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ لوگ اندر میں جانے نہیں دے رہے تھے، جو وہاں چوکیدار تھے یا گارڈ وغیرہ، وہ ان کو اندر نہیں جانے دے۔ آخر ایک فرعون کا بڑا قریبی قسم کا آدمی جو اس سے مذاق بھی کرتا رہتا تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی اندر پیغام دینا کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، ہنسا، اور ہنس کر جا کے اندر اس نے کہہ دیا، کیونکہ وہ تو فرعون کے پاس بیٹھتا تھا، لہذا اس نے مذاق میں کہا کہ سنا ہے آج بھائی ایک بندہ تیرے محل کے باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر اللہ وحی نازل فرماتا ہے اور ملنا چاہتا ہے تجھ سے۔ اس نے کہا میرے دروازے پر؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا اس کو بلاؤ۔ بلا لیا۔ ایک یہ روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا، عصائے موسیٰ، بڑا مشہور ہے، وہ ڈنڈا لے کے آپ چلے گئے اور محل کے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دی۔ جب پیٹنا شروع کر دیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، میرے دروازے پر یہ کون آ گیا جو میرے دروازے کو پیٹ رہا ہے ڈنڈے سے؟ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بھائی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تجھ سے ملنے آیا۔ کہا یار بلاؤ اس کو اندر۔ جب بلایا تو کہنے لگا، بات چیت ہوئی، اس کے بعد کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ ہارون اور موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قال، اب وہ رب کی تعریف کر رہے ہیں، کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت اور شکل عطا فرمائی ہے، پھر اسے سیدھی راہ بھی بتائی۔ اب آپ کائنات میں دیکھیے،
جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوقات کو الگ سے شکل دینا، صورت دینا، اور ہر کسی کا الگ الگ معاملہ۔ دیکھیے بکری کو اللہ نے ایسا بنایا ہے ایک خاص شکل و صورت میں، اور اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ گھاس کھائے گی، گوشت نہیں کھائے گی۔ شیر کو ایسا بنایا، اس کے پنجے ہیں، دانت ہیں، وہ شکار کرے گا لیکن گھاس نہیں چرے گا، وہ بھوسا نہیں کھائے گا، گوشت کھائے گا۔ حضرت انسان کو بنایا، دو ٹانگوں والا بنایا، عقل دی، علم دی، فہم دیا، شعور دیا، اور صراط مستقیم راستہ بھی بتا دیا، برے راستے سے بھی آگاہ کیا، ایک سے بچنے کے لیے کہا، ایک پر چلنے کے لیے کہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، سنوارا، اور ہر کسی کو ایک الگ الگ ان کی ذمہ داریاں لگائیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو راستہ دکھایا۔ تو یہ ہمارا رب تو وہ ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا اگر ہمارا رب وہ ہے، تمہارا اور ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو اب وہ لاجواب تو ہو گیا تھا، لیکن کہا اچھا فما بال القرون الاولی، قال فما بال القرون الاولی، تو یہ بتائیے کہ وہ جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور دیگر قومیں جو خدا کو نہیں مانتی تھی، ان کا کیا بنے گا؟ مجھے تو آپ یہ پیغام دے رہے ہو، تو وہ جو پہلے گزری ہیں قومیں، ان کا کیا بنے گا؟ گویا کہ توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ اپنا پیغام یہیں چھوڑ دیں، تو کہا کہ وہ قومیں کیا کریں گی بھائی، ان کا کیا بنے گا؟ مجھے تو آپ کہہ رہے ہو کہ اگر نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن ان کا کیا بنے گا جو پہلے گزر گئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کی راہ پر نہیں چلے، تو ان کا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا کہ ان کا کیا بنے گا ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے رب کے پاس ایک کتاب ہے تقدیر کی، لوح محفوظ، اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ میرا رب جو ہے وہ بہکتا ہے، نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس نے لکھ دیا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کرے گا، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، لہذا ہم اپنی فکر کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے کہا آپ تک یہ پیغام پہنچا دیں، ہم پہنچا رہے ہیں۔ لہذا اس نے کہا الذی جعل لکم الارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو مہدن تمہارے لیے بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں راستے بنائے، آنے جانے کے پیدل راستے، روڈ راستے، ریلوے کے راستے، اسی طرح بحری جہاز کے راستے، ہوائی راستے، فرمائے یہ سب راستے اللہ نے بنائے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش بھی اس نے نازل کی ہے، بارش نازل کرتا ہے تو اس سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، او مکے والو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے مکے والو سن لو، اس بارش سے ہم پھر مختلف قسم کی نباتات پیدا کرتے ہیں، پودے پیدا کرتے ہیں، پھل فروٹ پیدا کرتے ہیں، اجناس پیدا کرتے ہیں، کلو تم بھی کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کو بھی چرنے کے لیے دو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے۔ یہ انہوں نے رب کی تعریف کر دی کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا، اور تمہارے لیے یہ سارے راستے، خشکی کے راستے، تری کے راستے، بحری راستے، فضائی راستے، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ بھائی جب تک اللہ نہ چاہے ان راستوں پر بھی کوئی نہیں چل سکتا۔ میری اور آپ کی عقل نے جو کام کیا وہ کوئی بنانے کا کام نہیں کیا، دریافت کر لیا، جان لیا، پہچان لیا، بس اتنی سی بات ہوئی، ورنہ یہ راستے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے ہیں، اور وہی اللہ ان کو چلا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے نباتات یہ اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں ہمارے لیے بھی اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی، فرمایا عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اب یہ فرعون نے ساری بات ان کی سن لی، اور جب سن لی تو تیار ہو گیا ایمان لانے کے لیے، لیکن بات وہی کہ وہ حامان سے جب مشورہ کیا، اس نے کہا کہ تو اچھا بھلا عقل مند آدمی تھا، اور تو خدائی کا دعویٰ کہ تو نے تو الہ تھا، اور تو اب جو ہے وہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود تھا، تو عابد بننا چاہتا ہے۔ اس نے کہا واقعی بات تو تیری ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد وہ محروم ہو گیا ایمان سے۔ لیکن سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین وہ ہے
جس سے ہم نے تم کو بھی پیدا کیا، منہا خلقناکم، اسی زمین سے جس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں، پھل نکالتے ہیں، ہم نے تم کو اسی سے بنایا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی کی طرف ہم تمہیں لوٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور دوبارہ ہم تمہیں اسی کی طرف لوٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی سے دوبارہ تمہیں ہم اٹھائیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کا معنی بڑا آسان سا ہے، اور وہ یہ کہ زمین سے مٹی سے تمہیں بنایا اور مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، مٹی میں واپس قبر میں چلے جائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے قیامت کے دن ہم تم سب کو اٹھا لیں گے۔ یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم جس مٹی سے بنائے گئے ہیں، یہ ریت یا مٹی یا خاک، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ، اسی جگہ سے مٹی کو بنایا تھا، یہیں سے زمین کو پھیلایا تھا، اور اسی مٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تھا۔ 2000 سال زمین کو بنے ہوئے ہو گئے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی مٹی بنی، اور انہی مٹیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی لی، کچھ کوہ طور سے، کچھ جناب جبل ابو قبیس سے، اور خانہ کعبہ کے نیچے سے، یہ تمام متبرک اور بابرکت مٹیاں جمع کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تو اب فرمایا مٹی سے تمہیں بنایا ہے، اسی مٹی میں لوٹا دیں گے۔ مرنے کے بعد آپ اور ہم سب مٹی میں لوٹا دیے جاتے ہیں، اور کل قیامت میں ہم یہ منظر بھی دیکھیں گے، اسی مٹی میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے گا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھ لی، یہ آیت کریمہ، جب کوئی میت مر جائے تو میت کو جب دفنایا جائے تو اس کے سر کی طرف کھڑی ہو کر اس طرح سے اپنی ایک چلو بھر مٹی وہ ڈالنی چاہیے میت کی قبر کے اوپر۔ جب اس کو دفناتے ہیں نا، مٹی ڈالتے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالیں، تو پہلی دفعہ پڑھیں منہا خلقناکم، ایک دفعہ ڈال دی، وفیہا نعیدکم، دوسری ڈال دی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھیاں مٹی بھر کر اس پر ڈالنی ہے۔ تو یہ مستحب عمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم انسان مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں چلے جانا ہے، اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کائنات اسی طرح سے پڑی رہے گی، کل قیامت میں یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، پیٹ کبھی نہیں بھرتا، یہ مٹی ہے جو ہمارے پیٹ کو بھرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔